تھا محمد بن حنفیہ کو، آپ تو بھائی ہیں، جنگجو بھی ہیں، تلوار سے لڑیں گے، نیزے سے لڑیں گے، آپ کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ تو بھائی کہتا ہے میں تو چاہتا تھا لیکن میں انتخاب حسین میں نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، یہ سمجھیں کہ میں انتخاب بھائی پہ انتخاب نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو چچے کے بیٹے تھے، اسی سے کس نے پوچھا تو ابرار صحابیوں میں سے ہے، تجھے کیوں نہیں حسین لے کر گئے؟ کہتے ہیں میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا۔ کوئی انتخاب ہے نا حسین کا، حسینی انتخاب ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کروڑ والوں، بھائی پہ انتخاب نہ ہوا، 18 دن کے اصغر پہ کیوں انتخاب کر دیا؟ ہائے کرو، تیری ہائے تصویر لکھی جائے گی، تیری کوکوں پہ چھٹا امام سلام کرے گا، تیرے آنسو شیشی میں جائیں گے۔ کتنے دن کا تھا اصغر شاہ جی؟ کتنے دن کا تھا؟ اصغر نے کربلا میں کتنے دن کا ہو جائے گا؟ 6 مہینے کا۔ اصغر نے جنگ لڑنی تھی، بولو، تلوار اٹھانی تھی، نیزہ، تو وہ حسین نے انتخاب کیوں کیا؟ اس کی میں آپ جواب، پہلے یہ جواب سن لیں، پھر ایک اور ہے جو کہ عظمت کا جملہ ہے وہ پیش کروں گا، پھر شہادت پڑھوں گا۔ اصغر پہ انتخاب، لیکن ایک دعا مانگیں کہ جو بھی بے اولاد بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹیاں سب یہاں سے بامراد جائیں، اور دور کوٹ میں میرے بھائی دوست ہیں، ڈاکٹر کیسر آباد بد کے بھتیجا ہے میرا، اس کے باپ کا میرا سیغہ غدیری پڑا ہوا ہے کہ اس نے 6 کروڑ روپے ڈاکٹر حسین کا حرم بنایا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس وارث ہے، اس کا نوکر کوئی نہیں ہے، تو آپ کروڑی سنا لو، دعا مانگو نا کہ حسین اپنے گھر کے لیے وہ ڈاکٹر کیسر عباس جو ہے ان کو لشکر عطا فرما، اور ایک ڈاکٹر جو ہے کینسر کا مریض ہے، دماغ کا آپریشن ہے، وہاں پڑا ہے کراچی میں، خیریت سے اپنے بچوں کو ملے کر واپس۔ اور دوسری دعا کہ آپ لوگوں نے یہ جو اہتمام کیا ہے مولا یقیناً قبول ہے، یہ آپ کے اخلاص میں ہے، اس کے لیے میں نہیں دعا مانگتا، یہ مجلس قبول کر، وہ مجلس حسین کی ہو، تیرا اخلاص ہو، وہاں کے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے؟ اصغر کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ کہ حسین یہ جانتا تھا کہ کربلا کے بعد ہم شہید ہو جائیں گے، کربلا سے لے کر شام تک کتنے ملکوں سے گزریں گے، کتنی بستیوں سے گزریں گے، اعلان ہوں گے باغی آ رہے ہیں۔ جو جنگ اصغر نے لڑی ہے وہ عباس نہیں لڑ سکے۔ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں وہ جنگ کیسے لڑی۔ جو جنگ اصغر نے لڑی ہے وہ اکبر نہیں لڑ سکے۔ بابا ہائے کرو، ہائے کرو، تیرے بچوں کی زندگی ہو۔ جتنے بھی سفید داڑھی والے بیٹھوں اپنے جوان بچوں کا کام نہ دیکھو۔ امام جانتے تھے ہم تو نوکے نیزہ پہ ہوں گے، مستورات جہاں بھی گزریں گے اعلان ہوں گے باغی آ رہے ہیں، باغی کی بہنیں آ رہی ہیں، باغی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، لوگ استقبال کریے نکلیں گے۔ ہماری طرف سے کون کہے گا کہ ہم باغی نہیں ہیں؟ تو اس لیے انتخاب کیا وہ اصغر کہے گا، عباس نہیں کہے گا۔ کیسے کہ جب نوکے نیزہ پہ سوار ہوتے تھے نا سر، لوگ باہر نکلتے دیکھتے تھے، حسین کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، اکبر کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، اصغر کے سر پہ نظر پڑتی، جناب قاسم کے سر پہ نظر پڑتی، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، عباس کے سر پہ، حبیب ابن مظاہر کے سر پہ نظر پڑتی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اصغر کو گلے پہ تیر لگا، گلے پہ تیر لگا، گلا تو اتنا سا تھا، تیر وہ تھا اگر ہاتھی کو مارا جائے تو ہاتھی کا گلا پھاڑ دے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟
تیر اتنا بھاری تھا، بدنی تھا کہ ہاتھی برداشت نہ کر سکتا، وہ تیر اصغر کے لیے انتخاب ہوا تھا۔ یہ تو حسین کا ہاتھ تھا جو اصغر کو وہاں پہ تیر کو آگے نہیں جانا دیا، لیکن تیر اتنا بدنی اور ہیوی تھا، جدھر جاتا اصغر ساتھ چلا جاتا۔ بتاؤں کہاں تیر لگا؟ بولو بتاؤں؟ یہاں نہیں لگا، یہاں تو گدا اتنا سا تھا، اتنا سا تھا، تیر یہاں لگا۔ ذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کو ذبح کر کے حسین کے ہاتھ میں پابست ہو گیا۔ اصغر کی آنکھیں ذبح ہو گئی، اصغر کا منہ ذبح ہو گیا، اصغر کے جبڑے ذبح ہو گئے، اصغر کی زبان ذبح ہو گئی۔ اصغر کا چہرہ نہیں تھا، صرف گوشت کا ٹکڑا تھا۔ سیدہ بہنوں کے پاس بیٹھی ہے، سیدہ بہنوں کے پاس بیٹھی ہے، توجہ ہے؟ جی 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 توجہ ہے، میری بات سمجھے آپ کی پتی کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ میرے پاس، مجھے ڈسٹرب نہ کریں تو مصائب سنیں۔ تو جب دو لوگ آ کر دیکھتے تھے نا حسین کے سر کو، کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہو، اکبر کے سر کو کربلا میں جنگ ہوئی ہو، ابھی بکر مظاہر کے سر کو کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا دیکھتے نا لوگ کے نیزہ پہ، کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ خدا جانے کس بہن کی گود سے چھین کے ذبح کر کے لا رہے ہیں، یہ اصغر کیسے باغی ہو سکتا ہے؟ لے آئیں لے آئیں لے آئیں لے آئیں لے آئیں لے آئیں، استقبال کو کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جائیں، جگہ دے جگہ آنے کا۔ لائیں 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 جی لائیں جی، آئے جناب سیدہ اصغر کی ماں بھی بیٹھی ہے بہنوں کے پاس، شام سے بہن بھی آئی ہوئی ہے، پھوپھی بھی یقیناً آئی ہوئی ہوگی۔ شاہ صاحب لائیں 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 لائیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ شاہ جی جب اصغر کو دیکھتے کہتے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ دیکھو کربلا میں جتنے ذبح، اصغر کی پہلے یہ سنیں پھر مسائل پڑھوں گا، یہ اصغر کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہماری وکالت اصغر کرے گا لوگ نیزہ پہ، میری مظلومیت کی وکالت اصغر کرے گا۔ اور دوسری وجہ پر بیان کروں، ایک اور وجہ بھی تھی، کربلا سے جب سید چلے تھے نا، سید چلے تھے کربلا میں، تو سیدادیوں کا تو یہ عالم تھا نا، بولو یہی عالم تھا نا، ہر بچے نے ماں کو پکڑا ہوا تھا، اصغر کیسے پکڑے گا؟ کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ایک مرتبہ شہید ہوئے، اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا،
کہ جب شہداء کے جسموں کو اکٹھا کیا گیا نا، ہر قاتل مقتول کے سرانے کھڑا ہوا تو حرمل نے کہا تھا میرا مقتول نظر نہیں آیا۔ تمہارا کون تھا جو حسین غلاف قرآن کا پارا غلاف میں لایا تھا؟ تو اس کمینے نے حکم دیا تھا کہ گھوڑوں سواروں کو ہاتھوں میں نیزے لے لیں، کربلا کی زمین کے چپے چپے کو چھانے، جہاں اثر ملتا ہے اسے برآمد کریں۔ اب جو ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، کربلا کی زمین پہ وہ نیزے جو تھے اصغر کے وزن سے بھاری تھے، وہ کربلا کی زمین میں لگا رہے ہیں۔ بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، بیٹی ماں بھی دیکھ رہی ہے، پھوپھیاں بھی دیکھ رہی ہیں، اصغر کو نیزوں سے برآمد کرنا ہے۔ بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ ایک کمینے کا جب نیزہ بھاری ہوا نا، نیزہ بھاری ہوا، زمین سے نکلا، اصغر پورے کا پورا نوکے نیزہ پہ۔ شمر دوڑ کر کہتا ہے کہ نیچے نیزہ کرو۔ اس نے جب نیزہ نیچے کیا نا، شمر نے ادھر خنجر کو ہاتھ رکھا، ادھر اصغر کو یہاں زانوں پہ رکھا۔ جب خنجر پہ ہاتھ رکھا، سکینہ دوڑ کر کہتی ہے پھوپھی اماں میرا بھائی قتل ہونے کے بعد قتل ہو رہا ہے۔ بہت دکھ ہے۔ ایک اور جملہ سن لیں پھر شہادت پڑھتے ہیں۔ ایک اور جملہ سن لیں۔ 5 محرم کو پانی بند ہوا۔ کیا جی؟ 5 محرم، 5 6 7 سادات کے گھر میں پانی تھا۔ 7 محرم صبح کو ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا نا، امام آئے خیمے میں۔ شاہ جی تاریخی جملہ پڑھ رہا ہوں۔ خیمے میں سب مستوروں کو اکٹھا کیا، کیونکہ سب ریت میں بیٹھے تھے نا، وہاں کربلا میں قالینیں تو نہیں تھی نا، ریت میں تھے۔ کہا اثر کو زمین پہ نہیں لٹانا۔ اصغر کو لوگ کہتے ہیں کہ اصغر کے لیے حسین پانی کے لیے حجت خدا، دشمنوں کے آگے اس طرح یہ توہین حسین ہے۔ آؤ پیش کرتا ہوں کیسے یہ توہین ہے حسین کی کہ دشمن سے پانی مانگے۔ اللہ کی مشیت میں اور حسین کی مشیت ایک ہے۔ وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ نہیں چاہتے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اور حسین کی مشیت میں تھا کہ پانی خیمے نہ آئے۔ پانی کیوں؟ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا بارش برسا دیتا، نہیں برسا سکتا تھا۔ اگر حسین کی مشیت میں ہوتا عباس کو بغیر ہتھیاروں کو کیوں بھیجا؟ پانی کے لیے اگر بھیجا تھا تو کیوں بغیر ہتھیاروں کو بھیجا؟ ہتھیار دے کر بھیجتا۔ عباس کو خالی ہاتھ کیوں بھیجا؟ تو مولا نے کہا کہ اصغر کو زمین پہ نہیں لٹانا، یا بہن کے ہاتھوں پہ رہا، پھر پھوپھی کے ہاتھوں پہ چلا گیا، پھوپھی نے ماں کے ہاتھوں پہ دے دیا، ماں نے چچی کے ہاتھوں پہ دے دیا، چچی نے گہوارے میں رکھ دیا، زمین پہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے اس سے پہلے بھی ایک بچہ معصوم پیاسا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک پہلے بھی ایک معصوم بچہ زمین پہ پیاسا پڑا تھا، اس نے پیاس کی وجہ سے ایک ایڑی رگڑی تھی، وہاں زمزم پیدا ہو گیا، وہاں زمزم پیدا ہو گیا۔ اگر اصغر کو زمین پہ لٹایا اور اصغر نے اگر زمین پہ ایڑی رگڑ دی تو یہاں چشمہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ حسین کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں آئے۔ یہ ہے مصائب جو اس کے شایان شان مصائب ہے۔ حسین کی مشیت میں نہیں تھا کہ پانی خیمے میں آئے، کیونکہ اللہ کی مشیت تھی کہ پانی خیمے میں نہ جائے۔ اور اصغر کا کیوں انتخاب کیا شاہ صاحب؟ اصغر کا کیوں انتخاب کیا
کہ حسین ہے ایک دکھوں کی کتاب، اس میں کوئی ورقہ 18 سال کا ہے، اس میں کوئی ورقہ جو ہے 32 سال کا ہے، کوئی ورقہ 13 سال کے جوان کا ہے، کوئی ورقہ 85 سال بوڑھے کا ہے۔ یہ سب دکھ تھے نا، لیکن معصوم کا ورقہ خالی تھا۔ اگر اصغر کو کربلا میں نہ لے جاتے تو وہ جو دکھوں کی کتاب ہے اس میں ایک ورقہ خالی رہ جاتا، اور حسین چاہتا تھا جتنے دنیا کے دکھ ہیں میں حسین برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذہن مانتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ یہ وجہ تھی۔ اور ایک اور بھی مسئلہ حل کر دوں کہ اصغر کو پانی کے لیے حسین نہیں گیا تھا، پانی کے لیے نہیں، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ کل 11 محرم ہائے 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 میری بہنیں، میری بیٹیاں، اصغر کی ماں بھی کربلا سے سفر کرے گی نا جب، تو ایسا ان کا عالم ہوگا، ہر بچہ ماں کو پکڑے گا، اصغر کیسے پکڑے گا؟ بات شریف ہو، کوشش کرو، مولا تجھے۔ حسین نے آواز دی حال میں ناصر ینصرنا، جب یہ آواز دی نا کربلا کی ریت کا ذرے ذرے سے آواز آئی، لبیک یا حسین۔ فرات کے پانی اچھل اچھل کر کہہ رہا ہے لبیک یا حسین۔ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے فرشتے کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین۔ 1.25 لاکھ انبیاء وہاں پہ پہنچے ہوئے کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ یہ آواز اصغر نے بھی سنی، یہ آواز اصغر نے بھی سنی۔ بابا کہہ رہے حال میں ناصر ینصرنا، لیٹا ہوا تھا نا گہوارے میں، فوراً تڑپا، جو ہی زمین پہ آیا نا تو شہزادیوں نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، ایک قرآن مچ گیا، ایک قرآن مچ گیا۔ یہ دشمن ایک دوسرے کو کہتے تھے کوئی حسین کا گھر ہے، خیمے میں بچہ تو نہیں مر گیا، اتنا بڑا، بیویاں سر میں مٹی ڈال رہی ہیں۔ حسین واپس آئے تھے، کہا اصغر تیری آواز میں گہوارے کو چھوڑ چکا ہے، وہ تیار ہے لڑنے کے لیے۔ حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا ماں کو اس کو تیار کرو۔ اسماعیل کی ماں جو تھی وہ تو بیٹے کے گردن پہ ایک سر چھری کا نشان برداشت نہیں کر سکی تھی۔ جب بچے کو نہلا رہی پوچھا تھا یہ کس قسم کا یہ نشان کیوں ہے؟ کہا اماں میرا بابا کہا نہ تھا کہ میں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، بابا نے میرے گردن پہ چھری رکھی تھی، جب میری آنکھوں پہ میرے ہاتھ بھی پابند تھے، میرے پاؤں بھی بابے کی آنکھوں پہ پٹی تھی، ادھر کہا نا بسم اللہ اللہ اکبر، مجھے نکال دیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ تو کہتی یہ چھری تیرے گلے پہ تھی؟ کہا میرے گلے۔ کہتی اگر چھری چل جاتی، نبوت کے ماحول میں رہ رہی ہے، امامت کے ماحول میں رہ رہی ہے، بے ہوش ہو گئی، جب ہوش ہوتی کہتی اگر چھری چل جاتی، پھر بے ہوش ہو جاتی، جب ہوش آتی اگر چھری چل جاتی۔ 3 دن رہی بے ہوش اور ہو گئے، اور 3 دن کے بعد انتقال کر گئی۔ وہ تو تھے نا، وہ بھی محلہ نبوت تھا ماحول کا۔ یہاں حسین کہہ رہا ہے سیدہ کو، اصغر کی ماں کو، اصغر کو تیار کرو، اب ماں خود تیار کر رہی ہے۔ ذرا دیکھو نا، موازنہ کرو، اب ماں خود تیار کر رہی ہے۔ زمین پہ کپڑا بچھایا، اصغر کو لٹایا، 2 قمیصیں پہنائیں، ایک تو یہ قمیص ساتھ لایا نا، 2 قمیصیں، اور کہا اصغر جی اماں تو کنیز کا بیٹا ہے، حسین نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، تو بھی پیاسا ہے وہ بھی پیاسا ہے، ابھی تو باہر جا گیا، تو لڑائی، تو نے تیر کا نشان بننا ہے، تو تیر کا تجھے لگے گا، تو جائے گا حوض کوثر پہ، آگے تیرا دادا کھڑا ہوگا کوثر لے کر،
تیرا نانا کھڑا ہوگا کوثر لے کر، تیرا چچا کہے گا چلو فرات کا پانی نہیں پیا تو یہ کوثر پی لو، لیکن بیٹا یاد رکھنا جب تک نبی کی بیٹی کا پیاسا ہے اس وقت تک تو نے کوثر نہیں پینی۔ یہ ہے عسکر کا مقام، اس لیے باب الحوائج کہا گیا ہے۔ باب الحوائج، یہ جتنے بھی تیرے رونے والے ہیں، خدایا اس عسکر کا واسطہ ہے، یہاں سے جو بھی بہنیں خالی آئی ہیں لے کر جائیں، جو میں نے دعائیں مانگی ہیں اور بھی میرے ذہن میں ہیں۔ عسکر کو تیار کیا، آئے خود حسین کے ہاتھوں پہ کرتا پکڑائیں مجھے کرتا، عسکر کے کرتے کے شبیہ ہے، ہاتھوں پہ دیے ہوئے۔ آئی جناب سید کے پاس، سید آئی، بڑھایا عسکر کو، حسین نے ہاتھوں پہ لیا، ساتھ وہ 3 سالہ کی زہرا کو بھی لیا تھا، حسین کے ہاتھوں پہ عسکر دیا، وہ 3 سال کی جو تھی نا وہ زہرا تھی، اسے پھوپھی کے حوالے کیا، کہا یہی تو موتی تھے نا، میرا نہ تو یہاں کوئی، میرا تو یہاں کوئی، میں ان موتیوں کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ حسین کو کہا اپنا عسکر لے لو، پھوپھی کو کہا اپنی بھتیجی لے لو، میں حفاظت نہیں کر سکتی۔ اب حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، دیکھا تو 2 کرتے، کہا عسکر کی ماں گرمی بڑی ہے، تو نے 2 کرتے پہنا دیے، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، تو نے 2 کرتے پہنا دیے ہیں۔ کہتی مولا اس لیے پہنائے ہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ جو عالم بن گیا ہے نا، اور عالم بن جانا ہے آپ کی شہادت کے بعد، ہر چیز نے جل جانا ہے، تو اصغر کو میں کفن نہیں پہنا سکوں گی، وہ جو عالم بنے گا نا میں نہیں پہنا سکوں گی آپ کے جانے کے بعد۔ ایک کرتا کفن، دوسرا کرتا واپس لے آنا، جب مجھے اصغر کی یاد آئے گی نا، اصغر کے کرتے کو گلے سے لگا لوں گی اور دعا مانگو یہ جو کرتا واپس لے کر آئے تھے یہ بچ جاتا۔ جب امام کی شہادت ہو گئی نا، وہ کمینہ جو ہے نا، یہ شمر کمینہ ایک دستہ لے کر دروازے پہ آ کر کہتا ہے کہ علی کی بیٹی تم جانتے ہو مجھے شمر کہتے ہیں، جس کے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ کنات سے باہر پھینک دو۔ بیویوں نے تبرکات کے صندوق کھول کے باہر پھینک رہی ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں۔ ایک بیوی وہ گچھلی لے کر کبھی سینے سے لگا رہی ہے، کبھی بوسے دے رہی ہے، کبھی سینے سے لگا رہی ہے۔ عالیہ فین کہتی ہے اصغر کی ماں یہ دشمن بڑا کمینہ ہے، وہ کہتا میں خیمے میں آ جاؤں گا، اس کو باہر پھینک دو۔ جب شہزادی نے باہر پھینکا نا، جب کھولا تو وہ خون آلودہ کرتا۔ بات شریف ہو، خدا جانے کیسے بہن سے ودا کیا ہوگا، خدا جانے کیسے ماں سے ودا کیا ہوگا، کیسے پھوپھیوں سے ودا کیا ہوگا، میری جرت نہیں ہے میں بیان کر سکوں۔ یہ حسین لے کر باہر نکلے، عسکر کو لے کر جب باہر نکلے تو فوجوں نے دیکھا نا کہ وہ غلاف، قرآن کا پارہ غلاف میں لا رہا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر فوجیں رونا شروع کر دیا۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا یہ تو فوجیں باغی ہو رہی ہیں، پانی وانی نہیں مانگا، یہ توہین حسین ہے، حجت خدا کی توہین ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کا پارہ، فوجوں نے دیکھا اب اور تو حسین کا رہا کوئی نہیں، اب یہ بچہ ہے، تو فوجیں باغی ہونا شروع ہوگی، رونا شروع ہوگی۔ فوجیں عمر بن سعد نے بلایا حرمل کو، یہ میری فوجیں بغاوت کر جائیں گی، یہ فوراً اس بچے کو ختم کرو۔ ہائے 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 ہائے، تو بڑا تیر انداز ہے۔ اس عمر کے حرمل نے جب تیر کمان میں ڈالا نا، تیر کمان میں ڈالا اور سامنے بچہ تھا، لیکن آخر انسان تو تھا ہی نہ، خیر وہ حیوان انسان تھا، تو جب اس نے کوشش کی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ ہائے ہائے ہائے،
تیر زمین پہ جا پڑ گیا، پھر دوبارہ ڈالا، پھر ہاتھ کہیں پہ، تیسری مرتبہ عمر ابن سعد جو ہے نا وہ کہتا ہے تو بڑا تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو اس نے تیسری مرتبہ جب تیر ڈالا نا، تیسری مرتبہ ڈالا، بلکہ یہ بھی لفظ ہیں ممبر سے پڑھے جاتے ہیں، اس نے کہا تو نہیں دیکھ رہا وہ کنات کا پردہ ہل رہا ہے، وہ آواز آ رہی ہے، اپنا تیر بھی دیکھ، میرا سر بھی دیکھ ہے، یہ ممبر سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھا، ہاں بس ختم کر رہا ہوں آخری، تو اس نے ادھر سے تیر کو کمان میں رکھا، اور جب لگا نا عسکر کو یہاں نہیں لگا، ابھی میں نے بیان کیا یہاں تیر لگا، ہائے ہائے ہائے، عسکر کی آنکھیں ذبح ہو گئی، ذبح من الأذن إلى الأذن، عسکر کی آنکھیں ذبح ہو گئی، عسکر کے کان ذبح ہو گئے، عسکر کا منہ ذبح ہو گیا، زبان دی گئی، صرف چھوٹا سا وہ ٹکڑا جو گوشت کا تھا نا وہ سے بچ گیا۔ اب حسین نے ہاتھوں پہ لیا، ارادہ کیا کہ واپس خیمے جاتا ہوں۔ جب عسکر کو دیکھتے کہتے جب بہن نے دیکھا مر جائے گی، جب ماں نے دیکھا مر جائے گی، حسین واپس آ گئے۔ یہ 10ویں کے دن آپ اعمال میں 7 مرتبہ آگے نہیں جاتے، 7 مرتبہ پیچھے جاتے ہیں۔ یہ حسین کبھی آگے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر نہ لے کر گیا، اگر بہن نے پوچھ لیا میرا بھائی بھاری تھا وزنی تھا کیا جواب دوں گا، اگر ماں نے، لیکن جب بچے کو دیکھتے کہتے ماں تو مر جائے گی، ہائے ہائے ہائے۔ تو وہاں مولا نے عسکر کو زمین پہ لٹایا، وہاں پہ قبر سے ہائے قبر کھودی، قبر خود اپنے ہاتھوں سے کھودی، میری طرف دیکھ مولا تیرے بچوں کی زندگی کرے، کہ عسکر کو اس قبر میں لٹایا۔ اب لٹا کر حسین اب ریت ڈالنے لگا ہے، سب سے پہلے پاؤں پہ ریت ڈالی، جب پاؤں پہ ریت ڈالی عسکر کو دیکھتا رہا، پھر جو ہے نا گھٹنوں پہ ریت ڈالی، عسکر کو دیکھتا رہا، پھر پیٹ پہ ریت ڈالی، عسکر کو دیکھتا رہا، جب اس کے بعد سینے پہ ریت ڈالی نا عسکر کو دیکھتا رہا، جب چہرے کی باری آئی نا ادھر منہ کر دیا، اور ادھر کہتا ہے رضا بے رضا و تسلیما بے امرک، ماتم حسین۔